سب سے پہلے میڈیا کے تمام دوستوں کا جو اس کیس سے جڑے رہے ہیں، مہدی کاظمی صاحب کی آواز بنے ہیں اور جن کی وجہ سے میرے خیال میں آج میڈیا کے ذمہ دار صحافیوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے جو آج پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے معزز سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کا، جن کے آرڈر کی وجہ سے ہمارا رائٹ ریکگنائز کیا گیا کہ ہم جو میڈیکل رپورٹ اس کیس پہ آپ کے سامنے آئی تھی جس میں بچی کو 17 سال کے قریب بتایا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس بیان کی جو نہ جانے کس انفلوئنس کے تحت دیا گیا کہ میں 18 کی ہوں، اس کی تائید ہو رہی تھی، نہ کہ والدین نے جو نادرہ کے ریکارڈ پروڈیوس کیے تھے جس میں 14 سال عمر تھی اس کی تائید ہو۔ سپریم کورٹ کے بعد ہم شکریہ ادا کریں گے معزز مجسٹریٹ صاحب کا، جنہوں نے اس کیس میں سی کلاس چلان ایکسیپٹ نہیں کیا اور فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر دیے، جس کی وجہ سے ہمارا میڈیکل بورڈ سامنے آیا اور اس کے حوالے سے جو میڈیکل بورڈ کے 10 معزز ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان کی چیئرمین کے ساتھ جو اس میں پولیس سرجن ہیں، جس میں فورینسک ایکسپرٹ ہیں، جو ریڈیولوجسٹ ہیں، ان تمام کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اپنی کارروائی مکمل کی۔ وہ 2 بار انہوں نے میٹنگ کی، انہوں نے بھی یقینی بنایا کہ جلد سے جلد اس کے اندر پیش رفت ہو۔ آج جو رپورٹ آپ کے سامنے عدالت نے پیش کی گئی، اس سے جو میرے کلائنٹ سید مہدی علی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم سائمہ کاظمی صاحبہ کا موقف تھا روز اول سے کہ ہماری بیٹی انسیڈنٹ کے ٹائم پہ، اغوا ہونے کے ٹائم پہ 14 سال سے بھی کم تھی، اس کی عمر 13 سال 11 مہینے 19 دن تھی، وہ اب جا کے 14 سال ہوئی ہے، اور ان کے تمام اوریجنل ڈاکیومنٹس جو دکھا رہے تھے اس کی آج تائید ہوئی ہے، اور ایک بہت صبر آزما مرحلے سے یہ گزرے ہیں اور ابھی بھی گزرے ہیں، چونکہ وہ بچی ابھی بھی اپنی والدین کے آغوش میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کیس کے اندر بہت زیادہ میڈیا کی سطح پہ بھی اور میں نے عدالتوں کی سطح پہ بھی دیکھا، محور بنایا ہوا رہا بچی کا بیان۔ میں آج ایک سوال کروں گا کہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انصاف کا ملبہ کم سن بچیوں کے بیانات اٹھائیں گے؟ کیا اس ملک میں پولیس انویسٹیگیشن کا ملبہ کم سن بچی کے کندھے پہ ڈالا جائے گا؟ کیا اس ملک میں عدالتی کارروائیاں اور انصاف ایک کم سن بچی کے آپ کندھوں پہ ڈالیں گے اور اس کے بیان کے اندر تمام لوگ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کریں گے؟ آج یہ ثابت ہوا کہ 3 عدالتوں میں بچی نے بیان دیے اور تمام بیان اس بات سے شروع ہوئے کہ میں 18 سال کی ہوں، اور پہلا جملہ ہی اس بیان کا جھوٹ ہے۔ آج یہ ثابت ہوا کہ نکاح کے اندر جو بچی کی عمر لکھی ہوئی 18 اور آگے لکھا ہوا ہے خود مختار، وہ ایک جھوٹ ہے۔ اس نکاح نامے کی ویلیڈیٹی اور وہ کن حالات میں ہوا ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور کن دباؤ کے اندر یا کس اثر کے اندر یا کس ورگلانے کے اندر آنے کے بعد عدالتوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ ہمارا موقف یہ کہ معزز سندھ ہائی کورٹ کے ججز کو پراپر اسسٹنس نہیں دی گئی، اور اے جی صاحب کی جانب سے بھی، اے جی سندھ کی جانب سے بھی پش کیا گیا کہ جی بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پولیس نے بھی یہ موقف اختیار کیا گیا کہ بچی کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، اور پھر ایک ایسی میڈیکل رپورٹ جو کہ پراپر نہیں تھی وہ سامنے لائی گئی، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے اس نتیجے پہ پہنچا جو آپ کے سامنے آیا، جو ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا۔ یہ پراپر پروسیجر ہے ہمارے قانون میں اسٹیبلش ایج ڈٹرمن کرنے کا کہ ملٹیپل ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں اور صرف آپ کی ہڈیوں کا نہیں، آپ کے دانتوں کا، آپ کے غدوخال کا، آپ کے ہارمونز کا، تمام تر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے جائزہ لیا جاتا ہے، اور جب وہ کارروائی مکمل ہوئی تو بچی کو قریب ترین 15 کے، یعنی کہ اب جو 14 ہم بتا رہے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق، اس موقف کی تائید ہو رہی ہے۔ اس سٹیج کے اوپر جب یہ بات کلیئر ہے کہ تمام ایویڈنس، وہ میڈیکل ہو یا وہ نادرہ ہو، بچی کو 16 سال سے کم انڈر 16 پلیس کر رہے ہیں، تو تعزیرات پاکستان کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت سیکشن 361 ہو، 363 ہو یا 364 کیوں نہ ہو، جو ایج اسپیسیفک اوفینسز ہیں اغوا کی جانب سے کم سن بچیوں کے حوالے سے، ان تمام کی انگریڈینٹس اٹریکٹ ہوتی ہیں۔ اگر پہلے یہ سوالیہ نشان تھا کہ جی شادی تو پنجاب میں واقع ہوئی ہے، سندھ کا قانون 18 کی شرط لگاتا ہے تو پنجاب کا قانون بھی 16 کی شرط لگاتا ہے، وہ شادی بھی غیر قانونی ہے، وہ انگریڈینٹس بھی اٹیچ ہوئے ہیں۔ مزید یہ 16 سال سے کم عمر کی بچی کسی بھی ازواجی یا جنسی رشتے کے لیے جو ہے کنسنٹ نہیں دے سکتی، تو بچی 2.5 مہینے سے بھی تھریٹ میں تھی اور ابھی بھی تھریٹ میں ہے، اور میں اگین کہوں گا اس کا تعین بچی کے بیانات دیکھ کے مت کریں۔ جہاں والدین کا موقف ہے کہ کم سن بچی کو ورگلایا گیا ہے، بار بار اس بچی کا انٹرویو کر کے، بار بار اس سے ایک سٹیٹمنٹ کروا کے، جو کہ اب سامنے ہو گیا ہے کہ ایک رٹی رٹائی بات ہے،
بچوں کو جج نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی رہنمائی کرنی ہے، نشو و نما کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، تربیت کرنا ہے، غلطی ہو جائے تو گائیڈ کرنا ہے، دھوکے میں آ جائیں تو نصیحت کرنی ہے۔ بچوں کا جو ان کیسز میں بازیاب ہوتے ہیں 13، 14، 15 سال عمر ہوتی ہے، ان کی پوری زندگی ان کے آگے ہوتی ہے۔ میں معاشرے سے بھی کہوں گا برائے مہربانی اگر آپ کی اولادیں نہیں ہیں تو آگے جا کے ہوگی، شفقت سے بچوں کے معاملے میں پیش آئیں، کریکٹر اسیسینیشن کسی کا نہ کریں۔ یہ ایک ٹریجڈی ہے ہر لحاظ سے یہ کیس، اس کے اندر سائڈز پک نہ کریں۔ کل کو آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس کے اندر آپ عدالتوں کو اور پولیس کا سر پیٹ رہے ہوں گے اور پھر اپنی بھی کئی بات کے اوپر پچھتا رہے ہوں گے۔ ہر چیز کے لیے قانون کے اندر ایک عمر طے ہے۔ یا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو لوگ اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کی غلط ریپرزنٹیشن دے کے مذہب کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان کے پاس ہونا چاہیے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کا آئین قانون کا قرآن و سنت کے تابع ہے، اور آئین کے تحت بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون پاکستان کا غیر شرعی ہے کہ نہیں، اس کا جائزہ فیڈرل شریعت کورٹ لے گی۔ اور فیڈرل شریعت کورٹ 2020 میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پنجاب کا جو چائلڈ میرج لا ہے، جس میں 16 سال سے کم عمر غیر قانونی شادی ہے، وہ بالکل اسلام کے منافی نہیں ہے، غیر شرعی ہے۔ وہ چیلنج ڈسمس ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہیں 1984 کے 5 رکنی بینچ کے، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود ہیں۔ وہ فیصلہ بھی اگر میڈیا کے دوست کہیں گے میں شیئر کروں گا کہ ان حالات میں جہاں کم عمر بچیاں مغویہ بنتی ہیں اور ان کی شادی سامنے آتی ہے، اور اتنی کم عمر کی شادی سامنے آتی ہے کہ چائلڈ میرج کا لا وائلیٹ ہوتا نظر آتا ہے، وہاں عدالتیں بہت احتیاط کریں بچیوں کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہوئے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ بچی کس کس دباؤ میں، کس کس ڈر میں، کس کس خوف اور انفلوئنس میں ہو سکتی ہے۔ یہ شریعت اپیلیٹ بینچ کے ججمنٹس ہیں، یہ میری کوئی ذاتی رائے یا میگی صاحب کا وہ ذاتی موقف نہیں ہے۔ اسٹیج کے اوپر جب سے اس کیس کی ذمہ داری مجھے دی گئی، روز اول سے ہم نے ایک موقف اختیار کیا جو آج تک ہمارا موقف ہے کہ ایک انتہائی غیر ذمہ دار افسر کے پاس اس کیس کی تفتیش ہے۔ اس کیس کے جو آئی او ہیں، جو ڈی ایس پی صاحب ہیں سی آئی اے کے، وہ 3 سے زائد بار میڈیا کے سامنے موقف اختیار کر چکے ہیں کہ جی یہ کڈنیپنگ کا کیس نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ وہ ایک عجیب آئی او ہیں کہ زیر تفتیش کیس میں جس میں کوگنیزیبل اوفینس لگا ہوا ہے، اور جہاں مجرم بیل لینے کو ترجیح نہیں دیتا، اس کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اسمائلنگ فیس کے ساتھ اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ آپ کا ذاتی موقف کوئی بھی ہو کسی حوالے سے، آپ جب پولیس کی وردی پہنتے ہیں آپ نے ملک کا قانون نافذ کرنا ہے، اور ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب انڈر انویسٹیگیشن ایک کوگنیزیبل اوفینس ہو تو بندہ اگر بیل پہ نہیں ہے تو اس کو اریسٹ کر کے جو ہے اس کا بیان ریکارڈ کیجئے، اس کو ریمانڈ کیجئے۔ آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ اور بار بار عدالتی فردر انویسٹیگیشن آرڈر کے بعد، میڈیکل بورڈ کی کارروائی کے بعد میڈیا کو آ کے کہنا، ضد کر کے ایک پرسنل ویو اڈاپٹ کرنا کہ یہ اغوا کا کیس نہیں ہے۔ ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ جو سپلیمنٹری چلان پیش ہوگا وہ یہ انویسٹیگیشن آفیسر کلیئرلی دیں گے؟ میں 17 جون کو ایک خط لکھ چکا ہوں اس صوبے کے آئی جی صاحب کو اور شہر کے اے آئی جی انویسٹیگیشن کو صوبے کے۔ میں اس کے بعد دوبارہ 4 دن پہلے ایک اور خط لکھ چکا ہوں ان کو کہ تفتیشی افسر اس میں چینج کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہم نے عدالت میں اس حوالے سے درخواست دی تھی، عدالت نے اس وقت یہ کہہ کے درخواست مسترد کی کہ جی اس سٹیج پہ میڈیکل بورڈ کا رزلٹ آنے دیں، اس سٹیج پہ درخواست نہیں بنتی۔ تو اگر دوبارہ آئی جی صاحب ہماری درخواست کو حضور غور لاتے ہوئے آئی او تبدیل نہیں کریں گے اس کیس میں اور کسی ذمہ دار افسر کو آئی او نہیں بنائیں گے تو ہم دوبارہ اپلیکیشن عدالت کے اندر دیں گے، چونکہ ہمیں اس کی تفتیش کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ مزید اس میں یہ کہ آگے کا لائے عمل، چونکہ ابھی بھی بچی پنجاب میں ہے، والدین کے پاس نہیں ہے، اور شاید پولیس کو ابھی بھی کنفیوژن ہو کہ جی ہائی کورٹ کا تو آرڈر ہے کہ بچی سیٹ ایٹ لبرٹی ہے تو ہم کیا کریں۔ تو اس حوالے سے ہم اعلیٰ عدالتوں سے بھی فرسٹ انسٹنس کے اندر سب سے پہلے رجوع کریں گے، اور یہ آرڈر ان کے سامنے رکھیں گے، یہ میڈیکل بورڈ کی کارروائی ان کے سامنے رکھیں گے، اور ان کو ان کے فیصلوں پہ نظر ثانی کرنے کی نیو فیکٹس میں درخواست دیں گے۔ یہ آپ کے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حسب بیجا کی کارروائی میں جب ہائی کورٹ آرڈر دیتا ہے، وہ جو فیکٹس ٹیبل پہ رکھے ہوتے ہیں وہ دیر اینڈ دین فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ ٹینٹیٹو فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ عبوری فائنڈنگ ہوتی ہے، وہ حتمی فائنل کنکلوژن نہیں ہوتا کسی کیس کا۔ بچی کو سیٹ ایٹ لبرٹی کیا گیا تھا پرسوئنٹ ٹو دا ایج سرٹیفکیٹ، یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ ایج سرٹیفکیٹ نل اینڈ وائڈ ہو چکا ہے۔ اس میڈیکل بورڈ کے بعد اس ایج سرٹیفکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے۔
تو وہ جو سیٹ اینڈ لبرٹی جس کنڈیشن کے تحت ان کو دیا گیا تھا اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی ہے ان سینس کہ ہائی کورٹ اس کو ریکگنائز کرے. ویلیو سے یہ مراد ہے کہ وہ اس طرح سے اپلیکیبل نہیں ہے چونکہ وہ اس سیٹ آف فیکٹس پہ اپلیکیبل تھا. اب سیٹ آف فیکٹس چینج ہو گئے ہیں, مزید حقائق ہمارے سامنے آ گئے. اس کیس کے اندر اگین آخر کے اندر میں درخواست کروں گا, جہاں بہت مثبت چہرہ مجھے اپنے میڈیا کے دوستوں کا نظر آیا, جہاں مجھے بہت مثبت چہرہ ہمارے کچھ سماجی کارکن جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل نیوز میں کام کر رہے ہیں ان کا نظر آیا, وہاں پہ بہت افسوس کی بات ہے بطور پاکستانی شہری, صرف اس کیس کے وکیل نہیں, کہ ایک منفی چہرہ بھی نظر آیا. مجھے نہیں پتا جان بوجھ کے, غلط فہمی کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے, کچھ لوگ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اعلی کار بنے کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کے. یہ کڈنیپنگ کا کیس تھا, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. چائلڈ میرج کا کیس تھا, اس جرم کو چھپانے کے اعلی کار بنے. سیکشل اوفینسز سے بچی ایکسپوز ہے, اس کو چھپانے کے اعلی کار بنے. تو جب آپ کیمرہ آن کر کے قوم کو مخاطب کرتے ہیں, چاہے ٹیلی ویژن سے کریں یا یوٹیوب سے کریں, خدا را آپ کے لیے ایک سٹوری ہے, وہ آگے بڑھ جائے گی. آپ نے اس کے حصے کے سبسکرائبرز اور ویوز کلیکٹ کر لی ہیں, آپ کو اس کے جو ایڈ لگائیں گے آپ اپنی یوٹیوب کے اوپر, آپ کو اس کا ریونیو بھی آتا رہے گا, مگر آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کتنی اس راہ میں زندگیاں برباد کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں ایک نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں, اور اگر کچھ لوگوں سے جانے انجانے میں غلطی ہوئی ہے, اگر ان کو مس ریپرزنٹیشن دی گئی تھی اور وہ اس گمان میں تھے کہ جی 25/18 کی ہے, تو اس میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے بعد ان کے پاس موقع ہے وہ بھی اپنی آڈینس سے, قوم سے, اور خاص طور پہ بچی کے والدین سے معافی مانگیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایز اے ہول اس کیس کے اندر بہت سارے لیسنز ہیں. پولیس کے لیے بھی لیسنز ہیں, پروسیکیوشن کی بھی لیسنز ہیں, عدالتوں کو بھی اپنے پروسیجرز کے حوالے سے لیسنز ہیں کہ کیسے بہتر کی جا سکتی کارروائی, والدین کے لیے بھی لیسنز ہیں, بچوں کے لیے بھی لیسنز ہیں, اور میرے خیال میں جس کیس کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی لیسنز ہیں. میں گزارش کروں گا اب مہدی صاحب اگر کچھ تاثرات کا اپنے اس وقت اظہار کرنا چاہیں, پھر ہم آپ کے سوال لیں گے. سب سے پہلے تو میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اگر وہ میرا یہ حق ریکگنائز نہ کرتی تو آج میں اس طرح آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. سیکنڈلی آپ سب میڈیا کے لوگوں کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں گا. آپ نے جس طرح حق سچ کا ساتھ دیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں آپ کا کس طریقے سے شکریہ ادا کروں. اور پورے پاکستان کی عوام جو میرے لیے دعائیں کرتے رہے, میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. میں نے 2.5 مہینے جی بڑے کرب میں گزارے ہیں. جس طریقے سے میں نے گزارے ہیں میں تو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. میں جب اکیلا ہوتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا میرے دل کی کیا کیفیت ہے. اللہ پاک کا بہت احسان ہے جی. آج اللہ پاک نے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی ہے, اور اب میں یہی چاہوں گا کہ پولیس اپنی رائٹ ڈائریکشن پہ آئے اور جتنے اس پہ کلپریٹس اس میں ہیں وہ اریسٹ ہوں, اور یہ ایک نمونہ بیسیکلی بنے تھا کہ آئندہ کوئی کسی کی بچیوں کو اس طرح سے اغوا نہ کر سکے. اور اگر کوئی بچیاں غلطی سے نادانستگی میں غلطی کر کے ایک فیصلہ کر لیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے بھی ایک نمونہ ہے تمام ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنی بچیوں کے لیے کو سپورٹ کریں. میں اپنی بیٹی کو ایک میسج دینا چاہوں گا جی کہ میری بیٹی جس بھی انڈر انفلوئنس وہ جو بھی میسج دیتی رہی ہے, جو بھی اس کی ذہنی کیفیت ہے, میں نے ایک چھوٹا سا ثبوت دیا اپنی محبت کا اس کے لیے کہ میں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں, اور میں اس کے لیے ہمیشہ اسی طرح کھڑا رہوں گا. اور وہ اگر مجھے یہ دیکھ رہی ہے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ وہ میرے پاس ہوگی, اور پہلے جیسی محبت ہی ہماری پورے گھر والوں کی اس کے لیے ہوگی. تھینک یو. دیکھیے, صوبے کا کوئی بھی افسر آئی جی ہو, میرے خیال میں بہت ایکسپیرینس کے بعد, بہت سروس کے بعد اس عہدے پہ پہنچتا ہے.
ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے. میری یہی توقعات اور یہی گمان غلام نبی میمن صاحب کے حوالے سے بھی ہے. میرے لیے بہت محترم ہے وہ، مگر صوبے کا آئی جی ہر کیس کو پرسنلی انالائز انویسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوتا. یقینی طور پہ وہ اپنے جونیئر افسروں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ بھئی اس کیس میں کیا تفتیش ہوئی ہے. میرے خیال میں اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو آئی او صاحب ہیں جو 30 تاریخ کو اپوائنٹ ہوئے ڈی ایس پی جو سی آئی اے وی سی سی سے ہیں، انہوں نے اپنے سینئرز کو پراپرلی اپڈیٹ نہیں کیا چونکہ وہ خود اس کیس کی پراپرلی تفتیش نہیں کر رہے تھے. اور شاید آئی جی صاحب کا بیان جو ہے وہ اس مس رپورٹنگ کے اوپر، اس انکمپیٹنٹ رپورٹنگ پہ بیس تھا. میرے خیال میں جب وہ خود ان کے سامنے یہ حقائق میڈیا کے ذریعے اور عدالتی کارروائی کے ذریعے اب آئیں گے تو وہ وہی موقف اختیار کریں گے جو کسی بھی ایک ذمہ دار سینئر پولیس آفیسر کو اختیار کرنا چاہیے. تو ہمیں ہمیشہ مثبت گمان رکھنا چاہیے. جو کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، بٹ ہم نے مسئلے کے حل نکالنے ہیں. اور دیکھیے انویسٹیگیشن ایجنسی اور اریسٹ کرنے کی ایجنسی پولیس ہی ہے، اور انصاف کرنے کے لیے ادارہ عدالت ہی ہے. ہم کوئی سڑکوں پہ عدالت نہیں لگا سکتے. ہم صرف ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ مسٹیکس کیا ہوئی ہیں، اس گمان کے ساتھ کیا بہتری آئے گی. یہ آپ کا میرے ساتھ کے سوال. دیکھیے میں آنیسٹلی بتاؤں، میں بھی اگر ٹریول کروں گا نا پنجاب کے لیے، ایک لمبا سفر کروں گا، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ کوئی کمپنی دینے والا ہو. تو میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے کہ بچی اکیلے ٹریول کر کے. یہ سب چیزوں کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. پولیس نے انویسٹیگیشن نہیں کی. یہی ایک کویسچن مارک بہت بڑا ہے، اور میرے خیال سے جبران بھائی زیادہ بیٹر اس چیز پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں نظر ہی نہیں آئی کہ اس نقطے کو ٹچ تب کیا جاتا اگر اس حوالے سے پولیس انٹرسٹڈ ہوتی. آئی او صاحب سوال کرتے. آئی او صاحب نے نہ گاڑی کی میک پتہ کی، نہ گاڑی کا نمبر پتہ کیا. کہتے ہیں جی ایک بچی اکیلے سفر کر کے گئی ہے، یقینی طور پہ وہ 18-20 گھنٹے کا سفر ہے. اس دوران ڈرائیور اور بچی کے بیچ میں بات بھی ہو رہی ہوگی، شاید وہ کوئی نام لے کے پکار رہی ہوگی، کوئی تعارف ہوا ہوگا، کوئی نام بھی سامنے نہیں آیا ہے. لاہور میں تو سیف سٹی کے بہت سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں. وہ گاڑی کس وقت انٹر ہوئی تھی لاہور کے اندر، جو کہ پرائیویٹ ٹیکسی بتائی جا رہی ہے نا، جس کے اندر جو ابھی تک بات بیان دیا گیا، کوئی بس تو بتائی نہیں جا رہی، تو وہ کس وقت انٹر ہوئی، کس میک کی گاڑی تھی، کیا آپ نے وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی کی کسی کیمرے سے ٹول کے اوپر یا کہیں اور؟ یہ بہت سارے سوال ہیں. دیکھیے اگر کہیں نہ کہیں چونکہ اس کیس کے اندر کچھ سینئر افسرز کی سکی ہوئی تھی، ان کے تبادلے ہو گئے تھے، وہ سسپینڈ ہو گئے تھے، اور اس لیے اگر پولیس کے کچھ افسروں نے یہ ویو لے لیا تھا کہ اگر اب ہم کاظمی صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیں تو ہم سرخرو ہو جائیں گے، ہمارے جو سینئر سسپینڈ ہوئے یا ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن کا کہا گیا وہ سب کارروائی بے فضول نظر آئے گی. تو اگر اس نیت سے آپ کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اگر آپ کا یہ پرسنل ویو ہے، ذاتی ویو ہے کہ جی کم عمر بچی بھی اگر ہاں کر دے تو شادی ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پولیس کی وردی پہن کے کیا کر رہے ہیں؟ آپ پھر اپنے گھر گھرسی سنبھالیے. آپ کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، چونکہ ہم تو وزارت پاکستان پینل کوڈ کے تحت چلیں گے نا، جو اسپیشل لاز بنے ہوئے چائلڈ پروٹیکشن کے لیے. یہ سارے پہلو پولیس نے انویسٹیگیٹ نہیں کیے گئے. آپ یہاں تک اندازہ کر لیجئے کہ جو بیان بچی نے پولیس کو دیا اور جو بیان مرکزی ملزم نے دیا، دونوں نکاح کی عمر تاریخ الگ بتا رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے 17 کو نکاح ہوا، ایک کہہ رہی ہے 18 کو نکاح ہوا. ملزم کہہ رہا ہے کہ جی نکاح کرنے کے لیے ہم نے فی المختاری کا ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا عدالت سے، پولیس آج تک وہ فی المختاری کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکی، جس کی بیس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نکاح کر کے دیا تھا. تو اس کیس کو تو ایک طریقے سے آپ دیکھیے کہ دبانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے تفتیش کی جا رہی تھی.
سلجھانے کے لیے تفتیش نہیں کی جا رہی تھی. اور یہ خدشات ہم نے ان رائٹنگ مستقل بارہا عدالت کے ذریعے اور سینئر پولیس آفیسر کے ذریعے رکھے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹیز کے سامنے کہ اس کو کنسیڈر کریں. دیکھیے چونکہ اس کیس کے اندر نیو فیکٹس آئے ہیں تو عدالت کو ہم پراپر اسسٹنس دیں گے. ہمارا سندھ ہائی کورٹ سے کوئی بھی بدگمانی نہیں ہے. ہم روز وہاں پیش ہوتی ہیں اور روز سینکڑوں لوگوں کے لیے انصاف لیتے ہیں اور بہت سے کیسز میں انصاف لیا ہے. مگر دیکھیے ججز کے سامنے فریق موجود ہوتے ہیں اور ججز کا کام نہیں ہے کہ کسی کی شکل دیکھ کے یا رنگ اور صورت دیکھ کے گمان کر لے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. عدالت کو پراپر اسسٹنس ریکوائرڈ ہوتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم ججز کو پراپر اسسٹنس دیں یعنی کہ جو ایکچوئل فیکٹس آف دا کیس ہیں وہ سامنے رکھیں اور طریقے سے اور ان کو معاونت دیں تو ججز ہمارے بالکل قابل ہے. وہ پورے سندھ کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہیں. وہ یقینی طور پہ اس میں حق انصاف کریں گے. ہمیں وہاں سے بھی پازیٹیو امید ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو عدالت میں صبح کہا تھا اور ہم عدالت کے سامنے بھی بات رکھیں گے اور دو ٹوک رکھیں گے. ماں کی آغوش سے بہتر کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتی ایک بچے کے لیے، پہلی بات. دوسری بات، اس کیس میں بھی آپ کو پتا جب میڈیکل ٹیسٹ شروع میں ہوا تھا تو 1 سے 2 دن کے لیے بچی کو ایک شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا تھا. اس شیلٹر ہوم کی جو وکیل ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود عدالت میں آ کے اس کیس میں تعارف کرایا کہ جی میں اس شیلٹر ہوم کی وکیل ہوں. تو جج صاحب نے کہا اس کیس میں آپ کیا کر رہی ہیں، ابھی تو بچی شیلٹر ہوم میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس کیس میں جو نکاح خواہ ملزم ہے میں اس کی بھی وکیل ہوں. آپ اندازہ کریں ہم کیسے شیلٹر ہومز کی سیکیورٹی کے اوپر یا ان کے انتظامات کے اوپر یا ان کی ایڈمنسٹریشن پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کسی نجی ادارے کا، پر عدالت کے سامنے ہم یہ بات دو ٹوک رکھیں گے. اور شیلٹر ہومز کو بھی چاہیے کہ جب آپ پہ پوری قوم بھروسہ کر کے اپنی کمسن بچیاں آپ کے حوالے کرتی ہیں اور اس تعارف سے آپ اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں تو خدا کا واسطہ ہے اپنی ایڈمنسٹریشن مؤثر کریں. آپ کی جو وکلا ہیں وہ چائلڈ میرجز کیس میں جو مرکزی ملزم ہیں ان کی بھی وکیل بنی ہوئی ہے. ہم کیسے ریلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں کس کو کیا ایکسیس اور کتنی ایکسیس ہے؟ تو پوری کریڈیبلٹی شیٹر کرنے والی بات ہے اور یہ ہمارے سامنے بات آنے سے پہلے آپ کو خود انکوائری اور انسپیکٹ کرنی چاہیے تھی. دیکھیے اگین یہ کیا سرائیاں ہیں، یہ کیا سرائیاں ہیں. میں نے آپ سے شروع میں بولا پریس کانفرنس کے اس ملک میں معاشرے کا اور انویسٹیگیشن کا ملبہ کمسن بچوں پہ مت ڈالیے. ایک بچی ہے جب ثابت ہو گئی ہے کہ وہ کم عمر ہے، قانون کے نظر میں اس ایسی عمر کی ہے جس وقت وہ خود فیصلے نہیں کر سکتی اپنے رضامندی کے، تو یہ بات غیر ضروری ہے کہ وہ کس لہجے میں بیان دے رہی ہے. یہ پہلا کیس بہت سارے لوگوں کے لیے جس وقت میڈیا میں کچھ یہاں پہ دوست موجود ہیں ان کے لیے شاید چائلڈ میرج کا پہلا کیس کور کر رہے ہوں. مجھے یہاں پہ کچھ صحافی دوست نظر آ رہے ہیں جو بڑے کیس کور کر چکے ہیں، میرے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے. ہم نے اس سے بھی کم عمر کی چھوٹی بچیاں دیکھی ہیں جو عوام کے دوہل عدالت کے سامنے اس سے بھی زیادہ کانفیڈنس سے اپنی چھوٹی عمریں بتاتی تھی. مگر وہ بچہ کس چیز سے گزرا ہے، ہم ایک کیا سرائی میں ہیں. ہمیں اتنا پتا ہے کہ اس وقت وہ ایک جرم کا شکار ہے، ایک انلیگل کنفائنمنٹ کے اندر ہے. اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ڈھونڈا جا سکتا. یقینی طور پہ جب بچے ایسے ٹراما سے گزرتے ہیں ان کو کسی نہ کسی تھراپی کی، گائیڈنس کی، والدین کی شفقت کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کا انٹرویو لینے سے پہلے اس کو کیا کیا باتیں بتائی جاتی ہیں، کیا کیا خوف دلایا جاتا ہے یا کیا کیا وسوسوں کا وہ شکار ہوتی ہے. بچہ پھر بچہ ہے، اس کو کسی وجہ سے بچہ کہا جاتا ہے. یہ توقعات ایک ایڈلٹ سے ہوتی ہے کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ہوگا، کیوں ایسے بیان دے رہا ہوگا. بچہ تو ورگلا جاتا ہے، وہ تو ورگلا کے گھر سے بھی باہر لے کے گیا اسے. تو یقینی طور پہ، اور یہ دیکھیے چونکہ آج کل ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ویڈیو فارم کے اندر ہے اور ہر بندہ جو ہے اپنی طریقے سے تعین لگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اصل معاملہ کیا ہے. تو ان چیزوں کے اندر مت آئیے. یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے جس کی اگلی قسط کا آپ کو انتظار ہے. یہ میں جنرلی سب سے دوستوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ لگے ہوئے تھے کہ جی ہم نے یہ ویڈیو میں پہلو دیکھا اور ہم نے وہ ویڈیو میں پہلو دیکھا. ہر بندہ ڈیٹیکٹیو بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے ان کو یا بطور مجھے بھی کون کون سے میسیجز نہیں آتے کہ جی یہ پہلو نوٹ کریں وہ پہلو نوٹ کریں. میں اگین، ایک بچی نے گھر آنا ہے، اس کا پورا مستقبل اس کے آگے ہے. پلیز شفقت سے پیش آئیے. اس میں سے صرف عوام کے لیے جو چیز ہے وہ سیکھ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے رابطے بڑھائیے. اس کیس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بچی جو مغویہ بنی وہ اغوا کار کے رابطے میں آن لائن گیمنگ کے ذریعے آئی تھی.
اس حوالے سے والدین ذمہ داری برتیں، اس حوالے سے والدین نظر رکھیں کہ کون کون، صرف وہ نہیں جو ان کے گھر میں ان کو اطراف میں CCTV نظر آ رہا ہے، اور بہت سے طریقوں سے آپ کے بچوں کو کوئی کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک اور پہلو، اکثر لوگ یہ بھی ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ دیکھیں جی لڑکے بھی زیادہ عمر کا نہیں ہے، قانون کے لیے جو عمر ہے سزا دینے کی وہ 18 ابو ہے، اور لڑکا ایز پر از نادرا 20+ ہے، اور یہ سبجیکٹو چیزوں کے اوپر آپ اوپینین نہیں چینج کر سکتے تھے۔ کل کو لڑکی لاہور لے جائی جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے جو لڑکا آپ کے سامنے آیا اس کی عمر 45 سال ہے، ہم نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں، تو کیا آپ کا رویہ چینج ہو جاتا چونکہ عمر کا فرق زیادہ تھا؟ تو بے فضول و بے تکی سی بات ہے۔ جرم ہے تو جرم ہے، اس میں ہمیں جواز بھی تلاش کرنے چاہیے اپنی پسند ناپسند کے مطابق۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جتنا آپ پاکستان کی عدالتوں سے پر امید ہے، مجھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی پاکستان کے شہری ہیں، میں بھی پاکستان کا شہری ہوں۔